اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے پھیلنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں کا بھی ہے جنہیں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام بھی کہا جاتا ہے۔ انہی اولیاء انہی صوفیاء میں ایک بہت بڑے بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول حضرت حبار بن اسود بن ہاشمی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے بچوں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر ملتان شریف میں موجود ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو مزار کے اندر کا حصہ بھی دکھائیں گے، آپ کو ان کی کرامات سنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزار میں حاضری دینے کا طریقہ اور آداب بھی سکھائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور چینل کے ناظرین، آخر تک کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی شخص اللہ پاک کے ولی کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھیں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک اس فوت ہونے والے بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا، اور جو شخص یہ پڑھ کر انہیں ثواب پہنچائے گا اسے بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر اچھی نیتیں کریں۔ مثال کے طور پر یہ نیت کریں کہ وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، نعت شریف پڑھوں گا اور سب کا ثواب صاحب مزار کو پہنچاؤں گا۔ مزار شریف یا کسی کی قبر پر جائیں تو وضو کر کے جائیں۔ اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جا۔ جب بھی مزار شریف میں داخل ہوں تو قدموں کی طرف سے جائیں اور کم از کم 4 ہاتھ کے ڈسٹینس پر کھڑے ہوں، ہاں، اور چہرے کے سامنے کھڑے ہوں، اور پھر نارمل آواز میں اس طرح سلام عرض کریں: السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت، نعت شریف، درود پاک اور ذکر اللہ کرتے رہیں۔ پھر اللہ پاک کے نیک بندے کے واسطے سے دعا کریں: یا اللہ پاک ان کے صدقے میری دعا کو قبول فرما۔ پھر نارمل آواز میں سلام کریں: السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور واپس باہر نکل آئیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ اپنی مجالس کو میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج الحمدللہ عز و جل ہم پاکستان کے مشہور شہر ملتان، جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ملتان میں تشریف فرما ہے۔ آج اس شہر ملتان کے مشہور بزرگ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک 566 سنہ ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی اور والدہ مبارکہ اللہ رب العزت کے اولیاء میں سے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں
حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو روزے کی ٹائمنگز ہوتی ہیں، روزے کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور ولی ہونے کی نشانیاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن سے ہی ظاہر ہو گئی تھیں۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت قرآن کرتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دودھ پینا چھوڑ دیتے تھے، گویا کہ تلاوت قرآن سماعت فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، ایک بہت اچھی بات سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مختلف کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لیا تھا۔ علم اصل دولت ہے، علم ایک روشنی ہے، لیکن جو اس کی قدر جانے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علم کی قدر جاننے والے تھے۔ آپ نے حصول علم دین کے لیے خراسان، عراق اور مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے سفر کیے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز تھے، جو آپ کے اساتذہ تھے، ان کی تعداد تقریباً 444 تھی۔ 444 ٹیچرز سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کون تھے؟ الحمدللہ عز و جل ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیر صاحب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور پیران الزام بھی ہیں کہ جن کے مریدین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شیخ شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ خاص تھے، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اجازت تھی کہ وہ سلسلہ سہروردیہ میں لوگوں کو اپنا مرید بنا سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، آپ نے پاک پتن شریف کے مشہور بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے قریبی ملنے والے تھے، دوست تھے، اور آپ ایک دوسرے کو اکثر لیٹرز لکھتے رہتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم عالم دین، وہ عظیم فقیہ، وہ عظیم مفسر قرآن تھے کہ جن کا یہ سلسلہ صرف ملتان تک محدود نہ تھا۔ آپ کے درس کا سلسلہ ملتان تک نہیں تھا، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آپ سے فقہ، تفسیر اور حدیث مبارک کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ عصر کی اذان سن کر مسجد میں تشریف لے آتے اور نماز عصر با جماعت ادا کرتے، اس کے بعد ممبر پر تشریف لے آتے اور ایک سپیچ کرتے تھے کہ جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہوتی تھی، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، یعنی ایک سپیچ کیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ آپ کی جو سپیچز ہوتی تھیں، آپ کے جو درس ہوتے تھے، وہ اتنے زیادہ امپریسو ہوتے تھے، اتنے زبردست آپ کے بیان ہوتے تھے کہ جن کو سن کر لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ بے شمار لوگوں نے اپنی اصلاح کی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلمات ایسے تھے، آپ کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ بے شمار لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سپیچز کو سن کر، آپ کی گفتگو کو سن کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، یعنی وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے سمجھ لیں کہ ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی۔ آپ بھی کسی ادارے سے وابستہ ہوں گے، یعنی دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک جو ادارہ ہے بچوں کے لیے الحمدللہ یہ موجود ہے۔ دارالمدینہ
سے آپ لوگوں کا ایفیلیشن ہے, آپ وہاں پر علم حاصل کرتے ہیں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بنائی تھی. دنیا کے مختلف ممالک سے اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں آتے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اساتذہ سے وہ علم دین حاصل کرتے, اور ان کی جتنی بھی ایکوموڈیشن تھی, جو بھی ان کا رہائش کا اور جو بھی کھانے پینے کا ان کا جو خرچہ تھا, وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود افورڈ کرتے تھے. یعنی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ لازم نہیں تھا کہ وہ اس یونیورسٹی میں جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائم کی تھی, اس یونیورسٹی میں کوئی مال و دولت لے کر آئے. غریب امیر ہر قسم کے اسٹوڈنٹس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ادارے میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, اور الحمدللہ عز و جل اسے یہ ساری کی ساری تعلیم, کھانا پینا اور رہائش کا جو خرچہ تھا, اس کے لیے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا افورڈ کرتے تھے. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا خرچہ برداشت کرتے تھے. پوری زندگی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز جماعت کے ساتھ ادا فرمائی. تو اس لیے آپ بھی یہ انٹینشن کر لیجئے, میں بھی یہ نیت کر لیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام نمازیں یعنی 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس حدیث دیتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کا درس حدیث سنتے تھے, اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے درس کے جو پارٹیسپینٹس تھے, جو آپ کے درس کے شرکاء تھے, ان کی تعداد تقریباً 40,000 ہو جاتی تھی. 40,000 افراد آپ کا درس سنتے تھے. اتنے بڑے ولی کامل تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ آج ہم ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں, اور آپ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ سے ان کی سیرت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف کویسچنز بھی کریں گے, اور امید ہے کہ آپ ان کے جواب بھی ضرور دیں گے. آپ نے اچھے انداز سے پریپریشن کی ہوگی. پریشان تو نہیں ہیں آپ؟ کسی قسم کی ہچکچاہٹ, کوئی شائنس؟ جو آپ سے سوال کیا جائے گا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ Yes. کون کون تیار ہے؟ خوب تیاری کر کے آئے نا؟ Yes. اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, اللہ پاک کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں. ان میں ایک بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ملتان میں گویا علم کی شمع روشن کی. پیارے بچوں, قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, اور یہ احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ ڈیلی رات کو ایک بار قرآن پاک مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے, تو آپ نے فرمایا, تم میں سے کیا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو 2 رکعت آج کی رات میں نماز ادا کرے اور اس میں پہلی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لے؟ پیارے بچوں, کسی نے بھی ہمت نہیں کی. آخرکار آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, آپ نے نماز شروع کر دی. پیارے بچوں, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت کی نفل میں پہلی رکعت میں ہی پورا قرآن پاک پڑھ لیا, اور اس کے ساتھ 4 پارے بھی پڑھ لیے, اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ کے سلام پھیر لیا. پیارے بچوں, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روٹین تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے, اور پیارے بچوں فجر کی نماز سے پہلے ہی پورا قرآن پاک پڑھ لیتے. پیارے بچوں, دیکھا جائے تو یہ ایک ناممکن چیز ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ پورا قرآن پاک پڑھ لیں. پر پیارے بچوں, اللہ پاک اپنے ولیوں کو ایسی طاقت, ایسی پاور عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے وقت ان کے لیے رک جاتا ہے, اور وہ یوں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. ایک بار شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے اور سال بھر اس پہاڑ پر اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے.
एक दिन एक बूढ़ा शख्स लकड़ियों का गट्टा सर पर उठाए वहां से गुजरा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानी पावर से ये जान लिया कि वो एक गरीब शख्स है और उसके घर में उसकी जवान बेटियां भी हैं जिनकी शादी के लिए उस शख्स के पास पैसे नहीं हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रूहानी पावर वाली नजर इसकी तरफ की तो वो लकड़ियों का गट्टा सोना बन गया। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना था। मुसलमान अल्लाह पाक की तरफ से आए हुए महीने की खूब बरकतें लूट रहे थे। एक आदमी शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह में आया और मौजिज़ात व करामात पर एतराज और इनकार करने लगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे समझाया मगर वो अपनी जिद पर डटा रहा। मौजिज़ात व करामात पर दलाइल पेश करने और मीठे बोल से समझाने के बावजूद वो इनकार ही करता रहा तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जलाल आ गया और फरमाया, आज तुम और तुम्हारे साथी हमारे साथ रोजा इफ्तार करेंगे। इसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक खादिम को हुक्म दिया कि शहर भर में ऐलान कर दो कि आज हर कोई अपने घर पर रहे, आज हम इनके साथ इफ्तार करेंगे। वो शख्स आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बात सुनकर हैरान हुआ बैठा था। इफ्तारी का वक्त हुआ तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके साथ इफ्तारी फरमाई और नमाज मगरिब के लिए तशरीफ ले गए। इसके बाद उस आदमी ने तहकीक करवाई तो पता चला कि हर कोई ये कह रहा था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमारे साथ इफ्तारी फरमाई है और यूं ही वो समझ गया कि वाकई अल्लाह के वलियों से करामतें जाहिर होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, एक दिन मुल्तान शरीफ में एक गुनाहगार शख्स का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद किसी ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? उसने कहा, अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए। देखने वाले ने पूछा, किस अमल की वजह से? उसने कहा, मेरे पास तो कोई नेक अमल ही न था, लेकिन एक दिन शेखुल इस्लाम हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे। मैंने आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाया और उनके हाथ मुबारक को बोसा दिया। बस इसी अमल की वजह से अल्लाह पाक ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह और शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद के औलिया के हलके में बैठे थे। अल्लाह पाक के वलीउल्लाह की करामातों का जिक्र चल रहा था कि अचानक एक साहिब खड़े होकर कहने लगे कि अल्लाह पाक के वलीउल्लाह में ये ताकत होती है कि वो जब चाहें किसी भी घर को मोती जवाहरात और सोना चांदी से सजा सकते हैं। अगर इस मस्जिद में कोई ऐसा अल्लाह पाक का वली मौजूद है तो इस मस्जिद पर भी तवज्जो करें। शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने थोड़ी देर के लिए सर झुका लिया और थोड़ी देर बाद सर उठाकर फरमाया कि मस्जिद की तरफ नजर कीजिए। जैसे ही लोगों ने नजरें उठाकर मस्जिद की तरफ देखा तो इसकी तमाम ईंटें और लकड़ियां सोने की लग रही थी और मस्जिद सजी हुई थी। ये देखकर मस्जिद में मौजूद तमाम लोग खड़े हो गए और ये इकरार करने लगे, बेशक अल्लाह पाक के वलीउल्लाह में ऐसी ही ताकत होती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली होने और हज़ारों खादिमों के बावजूद भी अपना काम खुद कर लिया करते थे। हत्ता कि आप अपना काम इसलिए ना रोकते थे कि कोई खादिम आकर करे, आप खादिमों की मौजूदगी में भी अपना काम खुद कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि आपको तकब्बुर बिल्कुल पसंद ना था। प्यारे बच्चों, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतहाई नरम मिजाज वाले और सब्र करने वाले थे। एक मर्तबा कई बेबाक लोग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और कुछ मांगा, लेकिन आपने ना दिया तो उन्होंने बाहर जाकर गालम गलोच करना और पथराव करना शुरू कर दिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि खानका शरीफ का दरवाजा बंद कर दिया जाए, पर फिर भी प्यारे बच्चों उन लोगों ने बाहर से गालम गलोच करना और दरवाजे पर पत्थर मारना ना छोड़ा। तो इस पे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को जोश आया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म फरमाया कि इनको बुलाया जाए। जब वो आए तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं यहाँ
خود نہیں بیٹھا، مجھے کامل الوقت ولی جن کا نام حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بٹھایا ہے، یہ سن کر وہ تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے جتنا مال عطا فرمایا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی راہ میں اتنا ہی زیادہ خرچ فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سخی دل آدمی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی مرید کو غلطی کرتا دیکھتے تو اس کی کریکشن فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کے اندر اس کی غلطی دیکھی تو بلا کر اس کی اصلاح یعنی اس کی کریکشن فرمائی اور اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن پیارے بچوں اس نے وہی غلطی 3 بار دہرائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 بار اس کی اصلاح یعنی کریکشن فرمائی اور اسے بلا کر فرمایا کہ تم باقاعدہ مدرسے میں داخلہ لو اور نماز کے مسائل سیکھو۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں اور نماز کے جو مسائل ہم پر سیکھنے ضروری ہیں اسے ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو اس کو صحیح اور پراپر طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جانی، سیرت سنی۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر ہی اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں ان کی سیرت کا پتہ چلے اور ہم ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے ان کی سیرت سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرآن پاک کی تلاوت کا کتنا شوق تھا، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کو شوق سے کریں اور اس کو اپنا معمول بنائیں۔ پیارے بچوں، آپ نے انہی کی سیرت سے یہ بھی سنا کہ کتنے صبر والے تھے کہ کوئی شخص آ کے آپ پر گالم گلوچ کر رہا تھا، آپ اتنے بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے خادمین ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے انہیں بلایا اور بٹھا کر سمجھایا۔ پیارے بچوں، آج آپ نے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جانی، سیرت سنی۔ امید کرتا ہوں آپ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی فیض و برکات سے ہمیشہ مستفیض رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ سے ملا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، آپ نے بچوں کی زبانی کرامات سنی، آپ نے بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بھی جانی اور سننے کو ملی آپ کو۔ آئیے اب اسی متعلق بچوں سے سوالات کرتے ہیں، تو آپ بچے جواب دیں گے؟ یس۔ پہلا کوشچن آپ کے لیے ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ بتائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام وجیہ الدین محمد غوث بن کمال الدین تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سبحان اللہ۔ جی اب نیکسٹ کوشچن آپ کے لیے ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال کب ہوا؟ جی آپ بتائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 7 صفر المظفر 661 ہجری بمطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کو ہوا۔ جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ جی آئیے ہم نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی اولادیں تھیں؟ جی آپ بتائیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ یہ بتائیے کہ ہم مزارات پر حاضری کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اور مزارات پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، اسی وجہ سے ہم مزارات پر حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا، آپ نے سنا کہ یہ بتا رہے تھے بچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت، خاص رحمتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ پاک کے نیک بندوں پر برس رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے مزار پر حاضری دینا باعث برکت ہوتا ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو سنائی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کو سنائی ان کی کرامات۔
امید کرتے ہیں پیارے بچوں آپ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آج کی ہماری حاضری کو اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ پیارے بچوں مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ 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 بچوں کا مدنی چینل